بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوات یعنی غزوہ ذات الرقہ سن 7 ہجری، ایپیسوڈ نمبر 1، وی لاگ نمبر 476 اور پیج ہے 516. پہلی قسط ہے غزوہ ذات الرقہ سن 7 ہجری. ناظرین، یہ کتاب الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. رائٹر اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر تمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ-داری ہے. وہ آہ گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. یا رب تیری رحمت سے مایوس نہیں فانی، لیکن تیری رحمت کی تاخیر کو کیا کہیے. بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہو سزا چاہتا ہوں. غزوات ذات الرقہ سن 7 ہجری. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے 3 بازوؤں میں سے 2 بازوؤں کو توڑ کر فارغ ہو گئے تو تیسرے بازو کی طرف توجہ کا بھرپور موقع مل گیا. تیسرا بازو وہ بدو تھے جو نجد کے صحرا میں خیمہ زن تھے، اور وہ رہ کر لوٹ مار کی کاروائیاں کرتے رہتے تھے. چونکہ یہ بدو کسی آبادی یا شہر کے باشندے نہ تھے اور ان کا قیام مکانات اور قلعوں کے اندر نہ تھا، اس لیے اہل مکہ اور باشندگان خیبر کی بنسبت ان پر پوری طرح قابو پا لینا اور ان کے شر و فساد کی آگ مکمل طور پر بجھا دینا سخت دشوار تھا. لہٰذا ان کے حق میں صرف خوف زدہ کرنے والی تادیبی کاروائیاں ہی مفید ہو سکتی تھیں. چنانچہ ان بدوؤں پر رعب و دبدبہ قائم کرنے کی غرض سے اور بقول دیگر مدینہ کے اطراف میں چھاپا مارنے کے ارادے سے جمع ہونے والے بدوؤں کو پراگندہ کرنے کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تادیبی حملہ فرمایا جو غزوہ ذات الرقہ کے نام سے مشہور ہے. عام اہل مغازی نے اس غزوے کا تذکرہ سن 4 ہجری میں کیا ہے، لیکن امام بخاری نے اس کا زمانہ وقوع سن 7 ہجری بتایا ہے، کیونکہ اس غزوے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شرکت کی تھی. لہٰذا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا تھا. مہینہ غالباً ربیع الاول کا تھا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ اس وقت مدینہ پہنچ کر ہلکا بگوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے مدینہ جا چکے تھے. پھر حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہو کر سیدھے خدمت نبوی میں خیبر پہنچے، اور جب پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری حبش سے اس وقت خدمت نبوی میں پہنچے تھے جب خیبر فتح ہو چکا تھا. لہٰذا غزوہ ذات الرقہ میں ان دونوں صحابہ کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہی کسی وقت پیش آیا تھا. اہل سیر نے اس غزوے کے متعلق جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انماریہ بنو غطفان کی 2 شاخوں بنو سالبہ اور بنو محارب کے اجماع کی خبر سن کر مدینے کا انتظام حضرت ابو ذر یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ کے حوالے کیا اور جھٹ 400 یا 700 صحابہ کرام کی معیت میں بلاد نجد کا رخ کیا. پھر مدینہ سے دور کے فاصلے پر مقام نخل پہنچ کر بنو غطفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا، لیکن جنگ نہیں ہوئی. البتہ آپ نے اس موقع پر صلوات
خوف یعنی صلاۃ خوف، حالت جنگ والی نماز پڑھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین نیکسٹ ویلاگ میں اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں، تھے کیسر و کسریٰ بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا.